کووڈ-19 کے بیک گراؤنڈ میں لا منسٹری نے دن رات ایک کر کے بنائی ہیں. اس سے پہلے میں اس پہ آؤں, ایک چھوٹی سی چلتی ہوئی آپ کے سامنے ایک اسٹیٹسٹکس رکھوں. میں نے اوت لیا 20 اگست 2018 کو, اور پھر سمجھیے کہ 5 اپریل 2020 یعنی 18 مہینے میں میں نے ایک تھوڑی سی اپنی اسٹیٹسٹکس کروائی, اور پتہ یہ چلا, مجھے خود اس کا آئیڈیا نہیں تھا, کہ اس 18 مہینے میں لا منسٹری کے پاس 60,500 آفیشیل ریفرنسز یعنی آفیشیل ریسیٹس آئی ہیں. اور ایز ایٹ 5 یا 6 اپریل 2020 لا منسٹری نے ساری کی ساری ڈسپوز آف ان کو کیا ہے, ماں سوائے 5-10 کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا منسٹری کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ 99.999% ہے. بریڈ مین سے بھی شاید تھوڑی بہتر ہے, لیکن بہرحال ایز آن اے لائٹر نوٹ, لا منسٹری ایک سروس منسٹری ہے. اس کے پاس کم سے کم 100 ریسیٹس آتی ہیں, آفیشیل ریفرنسز آتے ہیں, اور وہ تمام جو ان آفیشیل ریفرنسز آتے ہیں ڈفرینٹ گورنمنٹ کی اینٹیز ہیں, منسٹر حضرات ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں, فون کر کے یا انفارملی چیزیں پوچھتے ہیں, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. وہ اسٹیٹسٹکس میں نہیں ہے. جو ہم نے لیجسلیشن کی ہے رات دن ایک کر کے, وہ بھی اس میں نہیں ہے. تو یہ بہت سا ایسا کام سمجھیے, اس سے بھی زیادہ کام جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے وہ دوسرا ہے, لیکن جو ڈاکیومنٹڈ کام ہے جس کی اسٹیٹسٹکس پوری موجود ہے, تو وہ آپ کے سامنے, قوم کے سامنے یہ میں رکھ رہا ہوں. اب جب یہ کووڈ-19 کا جو معاملہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دنیا بھر کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے, اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے یہ بتا دیا کہ جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. چاہے وہ کتنا بھی بڑا ملک ہو, کتنا چھوٹا ملک ہو, کووڈ-19 سب کے لیے برابر ہے. اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جب ایسے ہم آج جیسے بیٹھے ہیں, جس کی کوئی دوائی نہیں ہے, فی الحال کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, تو سوشل ڈسٹینسنگ, صابن سے ہاتھ دھونا, سینیٹائزرز, یہ ماسک, گلوز, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر آدمی نے بڑا اس کو ایک رسپانس اس کی رکھنی ہے, دینی ہے. اور یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ جی کچھ نہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیلنس بھی اس کا ہے. کبھی لاک ڈاؤن کریں تو لگتا یہ ہے کہ معیشت بالکل اثر انداز ہو رہی ہے, معیشت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کووڈ-19 کی طرف انسان دیکھتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ لاک ڈاؤن, پارشل لاک ڈاؤن, معیشت, یہ روز کے روز گورنمنٹ کو امپرووائز کرنا ہے, اور گورنمنٹ اس کو امپرووائز کرے گی. یہ بڑا مشکل کسی چیز کے لیے ہے کہ کوئی فار آل ٹائمز ٹو کم ایک دم سے کوئی چیز حکم صادر کر دیا جائے. تمام صوبے بھی ساتھ ہیں, اور تمام صوبوں کو ساتھ فیڈریشن کے مل کے چلنا چاہیے. کووڈ-19 کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ ہوا. گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اس کے لیے خاص آرڈیننس آیا, فکس ٹیکس کے لیے, ایگزیمپشنز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج کی تاریخ میں جیسے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آج بھی ہمارا ورکنگ ڈے ہے, کل بھی ہمارا ورکنگ ڈے تھا. سب سے پہلے تو ایک ہوڈنگ کا آرڈیننس بنایا گیا, جو کہ صدر محترم نے کیبنٹ کی اپروول کے بعد اس کی اپروول دے دی ہے. تو اس ہوڈنگ کے آرڈیننس میں آپ سمجھیے کہ جو چیدہ شیڈولڈ آرٹیکلز ہیں, جس کے اندر ویٹ ہے, شوگر ہے, فلاور ہے, گڑ ہے, گھی ہے, اور یہ سینیٹائزرز, اور یہ ماسکس, اور گلوز, اور اس طرح کی میڈیکل اکوپمنٹس اور دوسری چیزیں ہیں, پوری لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس کی اگر کوئی ہوڈنگ کرے گا تو اس کے لیے سخت سزائیں ہیں. 3 سال کی سزا ہے, سمری ٹرائل ہے, 50% فائن ہو جاتا ہے, سامان ضبط ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں, اب آپ کو خود یہ صرف لا سے ڈر کے نہیں کرنا, لیکن لا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے.
تو یہ سب کو ایک بہت ہی ایک رسپانسبل ایک بیہیویئر سب کو شو کرنا ہے. اور ہماری عوام ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ عوام ہے, اس میں آگے ہی بڑھی ہے, اور میری بڑی امید ہے کہ اسی طرح تمام عوام جو ہے اس کو لے گی. ہوڈنگ کے ساتھ ساتھ جو رات کو ایک آرڈیننس تیار ہوا ہے, اور یہ ہے اینٹی اسمگلنگ کا آرڈیننس, اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. پرائم منسٹر آفس اس کو دیکھ رہا ہے, ویٹ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں یہ منڈے ٹیوزڈے کو یہ بھی لیجسلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے پاکستان سے باہر انڈکلیئرڈ روٹس سے. اب انڈکلیئرڈ روٹس یعنی افغانستان ہو گیا, تھرو کے پی بلوچستان, ایران ہو گیا, پھر لانچ سے کہیں نکل جائے کراچی کے تھرو, پنجاب کا اتنا پورس بارڈر ہے وہاں سے انڈیا کی طرف نکل جائے. ہم تو یہاں سبسڈی دیں ویٹ کی, شوگر کی, ہر طرح کی کووڈ-19 کے لیے, اور پھر ویٹ, شوگر, پوٹیٹو, آلو, یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ روٹ سے اسمگل ہو جائیں, تو یہ پبلک انٹرسٹ کے بڑا مخالف ہے. اور اسپیشلی کووڈ-19 میں بہت ضروری ہے کہ یہ تمام اشیاء, چاہے وہ فارن کرنسی ہو, چاہے یہ تمام جو اسینشیل کموڈیٹیز میں نے آپ کو بتائیں, ان کی اسمگلنگ کو انڈکلیئرڈ روٹ سے روکنا بڑا امپورٹنٹ ہے, یعنی ڈکلیئرڈ روٹ سے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کسٹمز ایکٹ ضرور ہے, اس میں جو ڈکلیئرڈ روٹس ہیں اس کے لیے فعال طریقے سے استعمال ہوتا ہے, لیکن انڈکلیئرڈ روٹس کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایک آرڈیننس آیا ہے جس میں سمجھیے فوکل پوائنٹ کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر جو ہے کسی بھی ایجنسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے, ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے, چاہے وہ آئی ایس آئی ہو, ایف آئی اے ہو, لیویز ہوں, کوسٹ گارڈ ہو, ایم آئی ہو, اور آئی بی ہو, اور کوئی بھی ایجنسی ہو, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں معاونت کے لیے. اور پھر ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیک اور بیلنس جو ہم انٹروڈیوس اس دفعہ اس میں ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی انفارمیشن جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے بھی آتی ہے, ان کے اور بھی طریقہ کار ہے. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو بھی یہ پابند کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو یا کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ریلیونٹ آدمی کو اپنی انفارمیشن فارورڈ کرے, اور اس کی کاپی سیکرٹری لاء صاحب کے پاس آئے گی. سیکرٹری لاء صاحب میرے ساتھ ہیں, اور پوری ہماری ٹیم نے دن رات ایک کر کے اس پہ کام کیا ہے. اور سیکرٹری لاء جو ہیں پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ جو انفارمیشن پاس آن ہوئی ہے تو وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ایجنسی ہے, کسٹم والے ہیں یا دوسری ایجنسیز ہیں, انہوں نے اس پہ کام کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو یہ پھر سیکرٹری لاء صاحب ایک ڈیریلیکشن رپورٹ جنریٹ کریں گے, اس کو نوٹس دیں گے, بلائیں گے, پوچھیں گے کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا, اور وہ پھر ڈیریلیکشن رپورٹ یہ فائنلائز کر کے ان کے محکمے کو دیں گے کہ آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے کام نہیں کیا. تو لہٰذا اس کو ایک بڑی سمجھیے اس کو ٹیتھ دیے گئے ہیں اس کو افیکٹو بنانے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل ہوڈنگ کا آرڈیننس تھا, تو اس کے اندر ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا مارکیٹ مینیپولیشن کا. مارکیٹ مینیپولیشن کرنے والا ہوڈنگ کے تھرو, دیٹ از ناؤ کرمنل اوفینس, یہ ایک کرمنل اوفینس ہے. تو یہ ہوڈنگ والے میں سمری ٹرائل ہے, اور وہ سمری ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا. اسمگلنگ والے میں سمری ٹرائل جو ہے وہ اسپیشل ججز کریں گے, جو کہ ڈی جیز اور اے ڈی جیز کے لیول کے لوگ ہوں گے, اور جن کا اپوائنٹمنٹ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب بڑے بہترین ایماندار آدمی ہیں, ان کی سمجھے مشاورت سے کیا جائے گا, تاکہ یہ ایک بیلنس ہو ایگزیکٹو کا, جوڈیشری کا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے آنے والی اور بہت سی چیزیں ہیں, جیسے حماد اظہر کا آج سنڈے ہے, آج ہم بیٹھیں گے, ان کا جو
سمجھے کہ انڈسٹریز کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز پہ آج ایک لاء بننے والا ہے. پھر ساتھ ساتھ ای او بی آئی کا کوئی لاء ہے زلفی بخاری صاحب کا, اس کو ہم نے آج کرنا ہے. تو یہ روز کے روز لاء منسٹری جو ہے, صبح آنے کا تو ٹائم ہوتا ہے لیکن جانے کا ٹائم 12 1 2 رات کے ہو جاتے ہیں, اور پوری اس میں ٹیم کام کرتی رہتی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہو وہ کیا جائے. میں اب گزارش کروں گا, ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ہیں, یہ اگر کچھ اپنے اظہار خیال کریں, اور اس کے بعد آپ کے کویشچن آنسرز. ہم تینوں لاء سیکرٹری صاحب بھی ہیں, کیونکہ یہ بیوروکریٹ ہیں اس لیے میں ان کو ابھی نہیں تکلیف دے رہا, لیکن کویشچن آنسرز میں ہوں, لاء سیکرٹری صاحب ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہیں, ہم تینوں حاضر ہیں. قانون و انصاف فروغ نسیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بڑی محنت کی, اپنے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ہمیشہ احترام کیا, اور جو قوانین بنائے وہ ہمارے منشور کی اور ہمارے ویژن کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قوانین جن کا ذکر ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم نے کیا, یہ وہ قوانین ہیں جو وزیر اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر بنے, یہ وزیر اعظم کی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کی فلفلمنٹ ہے. کیونکہ ہماری پارٹی کا نصب العین یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے جائے جس سے ان کی زندگی آسان ہو, اور قانون کا جو اندراز ہے, جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ سب کے اوپر برابر ہو. تو یہ جو اسمگلنگ کا قانون ہے, یہ جو ہورڈنگ کی آرڈیننس ہے, یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب سے ہم نے حکومت کے اندر ہم آئے ہیں اور لاء منسٹری کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, جس طرح لاء منسٹر نے ذکر کیا, ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں خواتین کی پراپرٹی رائٹس کے لیے, ان کی انہیریٹنس رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے, جو شیعہ خواتین ہیں, جو وڈوز ہیں, اور ان کو جو ڈیورس کے اندر ایشوز پیش آتے تھے ان کے لیے ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے جس سے عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی. بیکاز جب سے ہم نے ہماری پارٹی کا 23 سال سے یہی منشور ہے کہ فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور ایسے قوانین ہم بنائیں گے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. میں ذرا سا ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ مجھے آج میری بہن, میری باجی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھتی, لیکن وہ سیالکوٹ میں گئی ہوئی ہیں, راشن بانٹ رہی ہیں, غریبوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, بہترین کام کر رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فردوس صاحبہ, میری بہن. آج آپ ہوتی تو اور 4 چاند لگ جاتے ہمارے اس پریس کانفرنس کو. آپ کو کوئی سوال ہو بتائیے. جی منسٹر صاحب, دیکھیں ایک چیز تھوڑا سا افسوسناک یہ ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن جو طریقہ اڈاپٹ کرتی ہے حکومت اس میں آرڈیننس کا, یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا اچھا کام ہے, اچھا قانون ہے, لیکن جب اس کی جو مین فورم ہے, جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ویٹنگ نہیں ہوتی اور وہاں سے اس کی منظوری نہیں ہوتی, تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے. تو کیا کوئی کنسلٹیشن آپ نے کی ان قوانین کو بنانے کے حوالے سے کو پارلیمان کے ساتھ, پارلیمانی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لاء اینڈ جسٹس کی, یا ابھی تک ابھی بعد میں بھیجے کوئی منظوری کی بات وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ حسن, آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے, اور میں اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ہم نے جتنے بھی قوانین بنائے تھے پہلے جو سمجھیے کہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, عوام کے بینیفٹ کے لیے تھے, ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, ان کو پاس کروایا گیا. اس میں ٹائم ضرور لگ گیا کیونکہ تحریک انصاف اور ان کے جو الائز ہیں ان کی میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے, لیکن پھر جب ہم نے انگیج کیا اپنے سینٹ کے دوستوں سے, اپوزیشن پارٹی سے, ماں سوائے ایک آدھ کے باقی تمام کے تمام جو پیپلز فرینڈلی لاز ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں. یہاں پہ کووڈ-19, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے, یعنی عالمی وبا ہے یہ.
اور اس عالمی وبا کے لیے یہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں 2005 کے، ظفر صاحب نے بھی مجھے بتایا اس کے بارے میں، تو اس کے تحت پاکستان کو امیجیٹ ایکشن لینا ہے، اور وہ جو امیجیٹ ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت سیشن میں نہیں ہے، کووڈ-19 کا بھی ایشو ہے، پارلیمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیٹھے گی ضرور، جلدی بیٹھے گی، تھوڑا سا اس کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کر کے اسی طرف جا رہا ہے معاملہ، لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پارلیمان میں مشاورت پہلے ہو، لا بنے، اس میں 1-2 مہینے لگ جاتے، تو یہ آرڈیننس کو فوراً کے فوراً پروملگیٹ کیا گیا ہے، نیچرلی یہ پارلیمان میں جائے گا، کنسلٹیشن بھی ہوگا، اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ، لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنٹ لیجسلیشن ہے، کووڈ-19 کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے ہو، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے اگر کووڈ-19 پہ قابو حکومت پا لیتی ہے، اللہ کی ذات مہربانی کر دیتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو یہ آرڈیننس اس طرح ہم ایکسٹینڈ نہ کریں اور ایک ریگولر اس کے لیے لیجسلیشن کی طرف جایا جائے۔ لیکن حسن آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جی سر، جی سر۔ سر یہ جو آپ نے لیٹر نوٹ میں یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ آپ میڈم نے بھی کیے ہیں لاس کے حوالے سے کہ ہم نے قانون سازی کی ہے سہولیات کے لیے، تو میرا پہلا تو سوال آپ سے کووڈ-19 کے حوالے سے یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایک تو یہ بتائیے گا۔ سر دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ نے ایک لا بنایا کوئی اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، اس کا ریلیف اب تک جو ہے وہ پاس آن نہیں ہوا ہے، اور وہ ایز اٹ از ہی معاملات ہیں جس سے لوگوں کو بہت سفر ہو رہے ہیں۔ سر تیسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی کسٹم کورٹس ہیں سر، اس میں جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کارکردگی 99.999 سر ججز کی اپوائنٹمنٹ وہاں رہتی ہے، پوسٹیں ویکنٹ ہیں، آپ کے آنے سے پہلے سے ہی ویکنٹ ہے اور اب تک بھی ویکنٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ سر اسٹیٹ کا پیسہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو میں ان میں جو 3 سوال ہیں، جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں۔ جو باقی آپ کے جو 2 سوالات ہیں سکسیشن والا اور کسٹم کی ججز کے بارے میں، وہ میں آپ کو بھی آنسر خود کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو گورنمنٹ کے وکیل ہیں، جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے نمائندے ہیں، جو وزیر قانون و انصاف ہیں، دنیا بھر کے اندر وہ ایمرجنسی لاز بنا رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر پورا ایک کووڈ-19 کا ایکٹ آیا، یہ سب قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں بیکاز اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کے اندر گیپس ہیں، بیکاز کسی نے یہ انویزج نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک وبا آئے گی، دنیا کے اندر ایک عالمی وبا آئے گی جس کے اندر ایمرجنسی لاز درکار ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ، اور ہم نے اس کی نشاندہی کی ایٹ دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اور وزیر اعظم نے بھی وزیر قانون و انصاف کو انسٹرکشن دی کہ آپ ایسے قوانین بنائیں جیسے آپ نے پہلے بنائے، جس کے اندر جو قانون کے اندر گیپس ہیں وہ فلفل ہو اور عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمرجنسی لاز جو ہم بنا رہے ہیں ایٹ دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اس کے اندر ہم ہمیشہ ہماری بنیادی ترجیح یہ ہے کہ آئین کے اندر پاکستان کا جو سپریم اتھارٹی ہے، پاکستان کا آئین، اس کے اندر جو بھی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں، بنیادی حقوق گارنٹیڈ ہیں عام انسان کو، ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو ہمیشہ پاکستان کے آئین کو سامنے رکھ کر، اپنے منشور کو سامنے رکھ کر، اور پاکستان کے لیگل فریم ورک کے اندر جو گیپس ہیں وبا سے نمٹنے کے لیے، ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ قوانین بنا رہے ہیں، اور اسی لیے ہمیں یہ سچویشن درپیش آئی اور اس کا حل ہم نے اب ڈھونڈا ہے، اور تواتر سے ہم قوانین بناتے رہیں گے، اور ان قوانین کی جیسے لا منسٹر نے کہا لمٹ کم ہوگی، بیکاز آرڈیننس کی لمٹ آئین کے مطابق کم ہوتی ہے، اس کو پھر پارلیمان کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، تو یہ پرماننٹ نہیں امپرماننٹ قوانین ہیں۔ انشاءاللہ وبا سے جب نمٹ لیں گے تو یہ قوانین جو ہیں ان کی اسپیس ختم ہو جائے گی۔ جو آپ نے بہت اچھے سوال کیے، جو سکسیشن والا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مہینے بھر پہلے، 1.5 مہینے بھر پہلے سینٹ سے پاس ہوا تھا، حالانکہ ہم نے تو یہ شروع ہی میں ہی فرسٹ 60 ڈیز میں یہ بنا لیا تھا، اور سکسیشن والا قانون، اور نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا تھا۔ سینٹ میں ہمیں کنونس کرتے کرتے اپنے جو اپوزیشن کے ہمارے محترم بھائی بہن تھے اس میں ٹائم لگا،
لیکن بالآخر کوئی 1.5 مہینہ پہلے یہ پاس ہو گیا. اس کے بعد اس کے رولز بننے تھے اور نادرا کے ساتھ انگیج کر کے وہ سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کرنے کے تمام سٹیپس لیے جا چکے تھے کہ یہ کووڈ-19 آ گیا. تو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ چند دنوں کے لیے یہ چیز رکی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذمہ داری سے کہ نادرا نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری دنیا میں انہوں نے سسٹمز لگانے ہیں اور اس کے تھوڑے سے رولز بننے ہیں. اس کا ڈرافٹ تیار ہے، لیکن کووڈ-19 کیونکہ ایک ہنگامی چیز تھی سامنے آ گئی تو اس لیے. تیسری چیز جو آپ نے کسٹم ججز اور کسٹم ٹرائبونل کے لیے کی، تو جہاں تک کہ کرمنل کسٹمز کا تعلق ہے تو تمام ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے. جہاں تک کہ کسٹمز ٹرائبونل کا تعلق ہے، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ٹرائبونل کا تعلق ہے، تو اس کے اندر کچھ تھنکنگ یہ ہے کہ شاید ہم اس فورم کو ڈسبینڈ کر دیں اور اس کی ایک ڈائریکٹ اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں دیں، کیونکہ کمپلینٹس بڑی ہے. کمپلینٹس یہ ہے پیسے بھی چلتے ہیں وہاں انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں سچ بات ہے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے. اور جو پرانی ہمارے اقدار تھے، جو پرانے لوگ تھے، جسٹس مجیب اللہ صدیقی جب تک ٹرائبونل کے چیئرمین تھے، بڑے اس کا تب تک ایک سٹینڈرڈ تھا. اس کے بعد ایک آدھ لوگ آئے، انہوں نے کوشش کی، کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے، لیکن پرفارمنس جو ہے ان ٹرائبونلز کی اس پہ بڑی سیریس تھنکنگ ہے. شاید یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی یہ رجحان ہے اور میرا بھی ہے اور میری، کہ یہ شاید اس قسم کے ٹرائبونل اگر صرف ان کا کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے،